اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے معنی ہیں معبود، خدایا جس کی عبادت کی جائے۔ خدائے بزرگ و برتر کا ذاتی نام اللہ ہے۔ یہ نام مبارک مرکب ہے۔ اللہ کا عربی زبان میں کسی اسم کے ساتھ ال کا استعمال کرنے سے وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ عرب اپنے معبودوں اور بتوں کو اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس نام اللہ سے کرایا جس کے معنی ہیں ایک معبود۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، اس تمام کائنات کو سنبھالنے والا اور تمام نظام چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ رب کے معنی ہیں پالنے والا، دینے والا، چھیننے والا۔ خالق کا مطلب ہے سب کو پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور صفات میں بھی۔ اس کی بے شمار صفات ہیں۔ وہ واحد لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کریم اور محبت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ عذاب دینے والا ہے اور سخت پکڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے سب کا مالک ہے۔ اس کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کا مالک اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں جن میں انسان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط، اچھے اور برے، جھوٹے اور سچے، نیکی اور گناہ کے فرق کو سمجھ سکے اور پھر اپنی عقل سے کام لے کر اپنے لیے درست اور صحیح کا انتخاب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سمجھ، عقل اور شعور عطا فرمایا، اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ احسان بھی کیا کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے اور پھر آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا، انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ کو پہچانیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی ہماری آخری منزل ہے۔ خود قرآن میں وہ فرماتا ہے اور تمہاری آخری منزل تو اللہ ہی ہے۔ گویا وہی ہماری ابتدا ہے اور وہی انتہا۔ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی بیٹا، اور اس کی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے اور اس کے مخلوق ہیں۔ البتہ ہم سب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اس کا قرب اور محبت حاصل کریں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ ہم اللہ کی صفات اپنا کر اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے۔ ہم اس کے بندوں سے محبت کر کے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر ہم اللہ کے بندوں سے رحم، محبت، ہمدردی، ایثار کا سلوک کریں تو اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اگر ہم بندوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں تو اللہ کو پا سکتے ہیں۔ اللہ ہر ایک چیز کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جو کافر اور مشرک اسے نہیں مانتے، اس کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ انہیں بھی ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ دنیا میں اس وقت وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، انہیں بھی مال و دولت کے انبار حاصل ہیں۔ ان کے کھیتوں اور فصلوں کو بھی اناج اور پھل سے بھر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی یہ صفت اپنانی ہوگی۔ اللہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے ملتا ہے، اللہ بیمار کی تیمارداری کرنے سے ملتا ہے، اللہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے ملتا ہے، اللہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے ملتا ہے، اللہ رحمت بانٹنے
معاف کرنے، درگزر کرنے سے ملتا ہے، اللہ ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے سے ملتا ہے، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پانا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ کو جاننے اور پہچاننے کو تیار ہی نہیں۔ ہاں، ہم اللہ کی نعمتیں پانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی دولت، مال، آسائشیں اور سہولتیں تو پانا چاہتے ہیں، مگر جس اللہ نے ہمارے لیے یہ سب نعمتیں بنا رکھی ہیں اسے تلاش نہیں کرنا چاہتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، جس کا پھل ہماری رگوں میں زندگی بن کر دوڑتا ہے، ہم اسی درخت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم ہر وقت اللہ کو اپنی ضرورتوں، خواہشوں اور حاجات کی فہرست سنانا چاہتے ہیں، اور ایسا کرتے بھی ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے منع ہو جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے صرف ان پر عمل کریں۔ آج کا انسان اپنے رب سے بہت دور ہو چکا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہر وقت صرف اپنی خواہشوں، ضرورتوں اور خود غرضی کا دریا بہتا رہتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو 10 اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نفس اور شیطان نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے کہ ہمیں اپنی پہچان بھول چکی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو کر اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کے مقام اور رتبے کو پہچان کر اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں بات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقصد کی پہچان عطا فرما دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ خوشبو کی کوئی پہچان یا شکل نہیں ہوتی، اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو، اس کی خوشبو کو محسوس کریں تاکہ ہماری زندگیاں بھی خوشبو بن کر مہک سکیں۔